اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بختاور اسلامک ٹی وی۔ قرآن مجید میں بہت سی جگہ پر یہودیوں کی شرارتوں اور فتنوں کا تفصیل سے بیان کرتے بار بار یہ اعلان فرمایا کہ ان ظالموں نے اپنے انبیاء اور پیغمبروں کو بھی قتل کیے بغیر نہیں چھوڑا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ وہ جو اللہ کی آیتوں سے منکر ہوتے ہیں اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے اور انصاف کا حکم کرنے والے کو قتل کرتے ہیں، انہیں خوشخبری دو دردناک عذاب کی۔ حضرت ابو عبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں نے ایک دن میں 45 نبیوں 170 صالحین کو قتل کر دیا تھا جو ان کو اچھی باتوں کا حکم دیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت یحییٰ، حضرت زکریا علیہ السلام کی شہادت بھی اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت ابن عساکر نے المستقیسی فی سائل اقسام میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ اس طرح تحریر فرمایا کہ دمشق کے بادشاہ حداد بن حداد نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی تھیں، پھر وہ چاہتا تھا کہ بغیر حلالہ اس کو واپس اپنی بیوی بنا لے۔ اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے فتویٰ طلب کیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ اب تم پر حرام ہو چکی ہے۔ اس کی بیوی کو یہ بات سخت ناگوار گزری اور وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کرنے پر روادار ہو گئی۔ چنانچہ اس نے بادشاہ کو مجبور کر کے قتل کی اجازت حاصل کر لی، اور جب کہ وہ مسجد جبران میں نماز پڑھ رہے تھے تو بحالت سجدت ان کو قتل کر دیا اور ایک پلیٹ میں ان کا سر مبارک اپنے سامنے منگوایا، مگر کٹا ہوا سر اس حالت میں بھی یہی کہتا رہا کہ تو بغیر حلالہ کرائے بادشاہ کے لیے حرام ہے، حلال نہیں ہے، اور اسی حالت میں اس پر خدا کا یہ عذاب نازل ہو گیا اور وہ اور سر مبارک کے ساتھ زمین میں دھس گئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا مقتل یہودیوں نے جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا تو پھر ان کے والد ماجد حضرت زکریا علیہ السلام کی طرف یہ ظالم لوگ متوجہ ہوئے کہ ان کو بھی شہید کر دیں، مگر جب حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا تو وہاں سے ہٹ گئے اور ایک درخت کے شگاف میں رپوش ہو گئے۔ یہودیوں نے اس درخت پر آرا چلا دیا۔ جب آرا حضرت زکریا علیہ السلام پر پہنچا تو خدا کی وحی آئی کہ خبردار اے زکریا، اگر تو نے کچھ بھی آزاری کی تو ہم پورے روز زمین کو تباہ و برباد کر دیں گے، اور اگر تم نے صبر کیا تو ہم ان یہودیوں پر اپنا عذاب نازل کریں گے۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام نے صبر کیا اور ظالم یہودیوں نے درخت کے ساتھ ان کو بھی 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس میں بھی اختلاف ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ کس جگہ پیش آیا۔ پہلا قول یہ ہے کہ مسجد جبران میں شہادت ہوئی، مگر حضرت سفیان ثوری نے شمر بن عطیہ سے یہ قول نقل کیا ہے کہ بیت المقدس میں ہیکل سلیمانی اور قربان گاہ کے درمیان آپ شہید کیے گئے، جس جگہ آپ سے پہلے 70 انبیاء علیہ السلام کو یہودی قتل کر چکے تھے۔ بہرحال یہ سب کا مسلم ہے کہ یہودیوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی شہادت کا حال معلوم ہوا تو آپ علیہ اعلان اپنی نبوت حق آواز شروع کر دیا۔ بالآخر یہودیوں نے آپ کے قتل کا بھی منصوبہ بنایا، بلکہ قتل کے لیے آپ کے مکان میں ایک یہودی داخل بھی ہو گیا، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بدلی بھیج کر آسمان پر اٹھا لیا۔ حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا علیہ السلام کی شہادت کے واقعات اور حالات سے اگرچہ حقیقت میں بہت سی نگاہیں بہت سے نتائج حاصل کر سکتی ہیں، مگر چند باتیں خصوصی طور پر قابل توجہ ہیں۔ دنیا میں ان یہودیوں سے زیادہ شقی القلب اور بدبخت کوئی اور نہیں ہو سکتا جو حضرت انبیاء علیہ السلام ناحق قتل کرتے تھے، حالانکہ یہ مقدس ہستیاں کسی کو بھی نہیں ستاتی تھیں اور نہ کسی کے مال و دولت پر ہاتھ ڈالتی تھیں، بلکہ بغیر کسی اجرت عوض کے لوگوں کی اصلاح کر کے انہیں فلاح سعادت دارین کی عزتوں سے سرفراز کرتی تھیں۔
चनाचे हज़रत अबू उबैद साबिर रज़ी अल्लाह ताला ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़त किया कि क़यामत के दिन सबसे बड़े और ज़्यादा अज़ाब का मुस्तहिक कौन होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो शख्स जो किसी नबी को या ऐसी शख्स को कत्ल करे जो भलाई का हुक्म देता हो और बुराई से रोकता हो। बहरहाल ज़ालिम यहूदियों ने अपनी शकावत से खुदा के नबियों के साथ जो जुल्माना सलूक किया और जिस बेदर्दी के साथ इन मुक़द्दस हस्तियों का खून बहाया, इस आलम में दुनिया की इसकी मिसाल नहीं मिल सकती। इसीलिए खुदावंद कहरो जब्बार ने अपने कहरो अज़ाब से इन ज़ालिमों को दोनों जहानों में मलून कर दिया। लिहाजा हर मुसलमान पर लाजिम है और मलूनों से हमेशा नफ़रत करे और हमेशा नफ़रत और दुश्मनी रखे। नबी असरैन चीयों के मुख्तलिफ कबाइल में तकसीम थे, इसीलिए इनके दरमियान एक ही वक्त में मुतअद्दिद नबी और पैगम्बर मबूस होते रहे और इन सब नबियों की तालीम की बुनियाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की किताब तौरात ही रही और इन सब अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की हैसियत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के नयन की रही। उलमा इकराम को अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक ये हक़ पर डट कर इसकी तबलीग करते रहना चाहिए और हक़ के मामले में अपनी जान की परवाह नहीं करना चाहिए। जैसा कि आपने सुन लिया कि सर कट जाने के बाद भी हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम के कटे हुए सर से यही आवाज़ आती रही कि 3 तलाक़ों के बाद बग़ैर हलाला करवाए हुए औरत से उसके शौहर का दोबारा निकाह नहीं हो सकता। अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुँच सके और मेरी हौसला अफजाई हो। फ़ी अमानिल्लाह।